دوستو یہ ہے ہری پور اور مانسہرہ کی وادی تناول میں خوبصورت آم کا باغ۔ ویسے تو آم کے باغات کے حوالے سے پاکستان میں جنوبی پنجاب بہت مشہور ہے، مگر پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مانسہرہ اور ہری پور کی وادی تناول میں بھی آم کے باغات موجود ہیں، جو خوبصورتی اور ذائقے کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیر کریں گے اس باغ کی، جو کہ موجود ہے تناول کے خوبصورت گاؤں دریا ڈوگا میں۔ دریا ڈوگا پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ رستہ تھوڑا کچا ہے مگر ہمارا رکشا بھی وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ لسن نواب سے آپ نے مین بس اسٹینڈ سے نکلنا ہے دربان روڈ کی طرف۔ لسن نواب سے دریا ڈوگا پہنچنے کے لیے آپ کو چاہیے تقریباً 30 منٹ کا وقت۔ مراد گلی تک روڈ کی حالت اچھی ہے، اس لیے آپ وہاں 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ مراد گلی سے آگے گاؤں دریا ڈوگا تک روڈ کی حالت تھوڑی کمزور ہے، اس لیے آپ کا وہاں پہ زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ سارا سفر آپ کو اس لیے بھی مشکل محسوس نہیں ہوگا کیونکہ یہ سارا راستہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ خوبصورت پہاڑ، خوبصورت درخت اور خوبصورت چھوٹے چھوٹے گاؤں آپ کو راستے میں ملتے رہیں گے۔ اسی طرح پہاڑوں کے بیچ دریا ڈوگا کا یہ کرکٹ گراؤنڈ بھی بہت مشہور ہے۔ ان سارے قدرتی نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے آپ تقریباً 30 منٹ میں گاؤں دریا ڈوگا پہنچ جائیں گے۔ گاؤں میں ہمارے دوست پہلے ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ موسم گرم اور حبس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دوست کے حجرے میں تقریباً 10 منٹ اسٹے کیا۔ گاؤں کا ماحول ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے اور یہاں کی خاموشی آپ کے سکون میں اضافہ کرتی ہے، مگر میرے دوست کو کچھ زیادہ ہی پیاس لگی ہوئی تھی۔ خیر پانی پینے کے بعد ہم نے سوچا پہلے گاؤں کو مختصر دیکھا جائے۔ گاؤں دریا ڈوگا کی آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پہاڑ کے نیچے اور دوسری پہاڑ کے اوپر، جو بہت خوبصورت ویو پیش کرتے ہیں۔ یہاں آم کے علاوہ کئی دوسرے پھل بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ گاؤں دریا ڈوگا سے آم کے باغات تک جانے کے لیے تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ ہے، جو پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ تو فائنلی دوستو ہم پہنچ گئے ہیں دریا ڈوگا آم کے باغ میں۔ یہ باغ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہری پور اور مانسہرہ میں کئی اور باغ بھی موجود ہیں۔ ہر علاقے میں آم کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، مگر اس باغ میں سب سے زیادہ لنگڑا، چونسا، دسہری اور الماس سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تناول کے ان مختلف آم کے باغات سے تقریباً 50 سے 60 ہزار سالانہ ٹن فصل حاصل کی جاتی ہے۔ ان باغات میں آم کا سیزن مئی سے شروع ہو کر اگست تک چلتا رہتا ہے۔ ان باغات سے حاصل ہونے والے آم کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے علاوہ بیرونی ملک بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تناول کے باغات کو سب سے زیادہ چیلنجز غیر متوقع موسمی حالات، سائنسی آلات اور زرعی تعلیم کے ہیں۔ اگر ان چیلنجز سے نمٹا جائے تو آم کی پیداوار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو سارے باغ میں تو گھومنا تقریباً ہمارے لیے ناممکن تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان آم کو اب ذرا ٹیسٹ کیا جائے۔ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی باعث ہم آدھے باغ سے ہی واپس لوٹ آئے اور واپس اسی جگہ پر پہنچے جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، یعنی اس جگہ جہاں پہ سارے آم آ کر اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ آم کتنے لذیذ ہیں، اس کا اندازہ آپ میرے دوست کے چہرے کی خوشی سے لگا سکتے ہیں۔ اتنے خوبصورت آم کے باغ میں آ کر اگر اتنے خوبصورت آم اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے اپنی مرضی کے آم پسند کیے اور یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ولاگ۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔